کہ میں نے اس نور کو دیکھا، پوری توجہ، اس نور کو دیکھا، چہرے کو دیکھی نہ تو دیکھتی رہ گئی۔ دل نے کہا اے آمنہ، اتنا بیوٹیفل، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا ہینسم تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ایسا لاجواب اور ایسا بے مثال، ایسا حسین و جمیل تو تیری نظروں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا میرا لال اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا حسین۔ اور دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تشریف لائے، حضور کے بارے میں جو بتا کے گئے نا، سب نے یہی بتایا تھا اے زمانے والوں، آخری زمانے میں ایک اللہ کا محبوب آئے گا، جو اللہ کا محبوب ہوگا بڑا ہی حسین ہوگا، بڑا حسین و جمیل ہوگا، بڑا حسین و جمیل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا تھا وہ بڑا حسین ہوگا، میرے حسن کا تذکرہ ہے لیکن وہ مجھ سے بھی حسین ہوگا۔ دنیا میں حسن یوسف کا تذکرہ، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ مجھے جو حسن ملا ہے اس نبی آخر الزمان کے حسن کا صدقہ ملا ہے۔ وہ بڑا ہی حسین و جمیل ہوگا، بڑا خوبصورت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ جو حضور سے پہلے آئے تھے نا، سب نے یہی بتایا تھا، سب نے یہی کہا تھا بڑا ہی حسین و جمیل ہوگا، لیکن جب ولادت باسعادت ہو گئی تو جو دیکھتا گیا، سب سے پہلے نبی کی اماں نے دیکھا تو دیکھ کے یہی کہا تھا میری نظروں نے آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ نبی پاک کی دادا جان نے آپ کو لیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے بھی بڑے بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کے پاس گیا، ان کے بچوں کو دیکھا، لیکن اتنا حسین و جمیل تو میری نظروں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہ بات اور آگے بڑھتی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور کو محبت سے لوگ دیکھتے جاتے اور سب کی یہی ایک صدا ہوتی تھی میں نے اتنا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ آئے تھے نا نام جن کو دنیا سیدنا ابو بکر صدیق کہتی ہے، آپ نے بھی تو یہی کہا تھا نا میں نے اتنا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ صحابہ کی مبارک جماعت سب نے یہی کہا میں نے اتنا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی روم سے آیا صہیبی رومی بن کے، میں نے اتنا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ کوئی بلال حبشی بن کے آیا، میں نے اتنا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اتنا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اور سارا مسئلہ حضرت حسان نے حل فرما دیا۔ اے زمانے والوں، کیسے تم دیکھ سکتے ہو کسی ماں نے اتنا ہینسم اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور تو فرمائیے، جو نبی کو دیکھتا وہ یہی کہتا میں نے حضور کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ جو نبی سے پہلے آئے وہ یہ بتا کے گئے نبی کی طرح میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ جو نبی کے زمانے میں سب بتاتے رہے حضور کی طرح کوئی نہیں۔ پھر صحابہ کی جماعت کے بعد جو تابعی کی جماعت آئی، خیر التابعی جسے کہتے ہیں، نام ویسے کرنی ہے، فرماتے حضور کی طرح کوئی نہیں ہے، آقا کی طرح کوئی نہیں۔ یہ نبیوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، اولیاء کی جماعت، اسبیاء کی جماعت، اتقیاء کی جماعت، محققین کی جماعت، مدبرین کی جماعت، مفسرین کی جماعت، یہ تمام علماء کی جماعت، حفاظ کی جماعت، قراء کی جماعت۔ یہ کائنات میں آپ دیکھیں تو صحیح، جب بھی حسن کا تذکرہ ہوتا ہے سب سے پہلے حضور رحمت للعالمین کے حسن کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور ایک کہنے والے نے تو بتا دیا ہے آج سے 100 سال پہلے، اے زمانے والوں جس حسن کی بات کرتے ہو نا، اس حسن کا عالم یہ ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان میں مجھ سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سنو اس حسن کا عالم یہ ہے، جس نے دیکھا اس نے بھی یہی کہا، جو نہیں دیکھا اس نے بھی یہی کہا۔ تو آج بلیا مو کی اس کانفرنس سے پھر یہ کہنے کی اجازت دے دی جائے یا نبی آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آتا بھی کیسے جب اللہ نے، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس نبی سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارا نبی بے مثل و بے مثال، بے مثل و بے مثال ہے۔ دیکھیں نا حضور جب باہر نکلتے تھے نا، ایک صحابی حضور کے کہتے میں باہر تھا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور ادھر مکے میں آمنہ کا چاند۔ کہتے میں ادھر دیکھ رہا تھا ادھر دیکھ رہا تھا، یہ والا زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ والا، یہ اس میں اتنی لائٹ بڑا خوبصورت ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ آخر میں ایک نتیجے پہ پہنچے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔
चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। अल्लाह अकबर। अच्छा, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन आका जो गैबदा नबी हैं, गैबदा नबी हैं, ये हमारा ईमान और अकीदा। हुजूर जानते थे कि कुछ लोग मेरे गुलाम, मुझसे मोहब्बत करने वाले, जब मेरे हुस्न का जिक्र करेंगे ना तो कुछ जमाने में ऐसे भी होंगे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, ऐसे भी होंगे, मुंह बनाएंगे, मुंह बिगाड़ेंगे। फिर वो हो सकता है कुछ लिखे, कुछ कहें। तो हुजूर सरवरे कायनात ने एक दिन ऐसे से पूछ लिया जिसने सबको देखा है, सबको देखा है, जिसे दुनिया हजरत जिब्रील अमीन कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिब्रील, उसने यूसुफ का भी नजारा किया है, जमाल ईसा भी देखा है, मूसा से मुलाकात हुई है, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो नबियों के रसूलों की जमात आई, सबसे तुम्हारी मुलाकात हुई है। एक बात बताओ, मेरी तरह भी तुमने किसी को देखा है? हुजूर फरमा रहे, जिब्रील मेरी तरह किसी को तुम देखे हो? किसी को देखे हो? किसी को देखे हो? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट के देख लिया। पूरी तवज्जो, बस तकरीर आखिरी मरहले में है। उलट पलट के मैंने देख लिया। तल्लबतुल अर्द मशारिका व मगारिबा, मैंने उलट पलट के देख लिया, जमीन और आसमान को उलट पलट के देख लिया। या रसूल अल्लाह, हुजूर ने क्या फरमाया था? मेरी तरह किसी को देखो, मेरे हुस्न की तरह किसी को देखो। जिब्रील क्या कहते हैं? वो जवाब सुने, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी तरह देखने की बात करते हैं आका, मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट के देख लिया, मशरिक और मगरिब को उलट पलट के देख लिया। या रसूल अल्लाह, आप अपने जलवे की बात करते हैं, जिब्रील ने आपके तलवे की तरह किसी को नहीं देखा, तलवे की तरह किसी को नहीं देखा। तो मेरे इमाम फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। क्या शान रहमतुल्लिल आलमीन आका की। एक बात और, पैगाम की सूरत में, पैगाम की सूरत में, इस माइक के जरिए से अगर मेरी आवाज मेरी मां बहनों तक पहुंच रही हो तो मेरी मां बहनों तुम भी सुनना। आज बहुत बड़ा फितना बरपा है, एक टीम बनाई गई है, जाओ उधर से फंसा के लाओ, कारोबार करवा देंगे, उधर से बुला के ले आओ, एक प्लाट तुम्हें दे देंगे, इतने पैसे तुम्हें मिलेंगे। और ये सोशल मीडिया पर न जाने कैसे कैसे लोग आके और हमारे घर में हमारी मां बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करने की नापाक कोशिश करते हैं। मुझसे ज्यादा आप खुद एक्टिव हैं, लोग आप समझते हैं, जानते हैं कैसी कैसी खबरें सुनने को और देखने को मिलती हैं। एक बात कही जाती है, तुम जिस मजहब को फॉलो करती हो ना, उस मजहब में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं तुम्हारी। देखो तुम्हें पर्दे में कैद कर दिया गया, देखो तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। सारी दुनिया के हसीन मनाजिर को देखकर, रंगीनियां देख करके खुश होती है और तुम पर पाबंदी लगाई गई। धीरे धीरे ये हमारे घर की मां बहनें, शैतान इनके दिमाग पे कब्जा करता है, दिमाग पे कब्जा करता है, और फिर वो बेचारी कोई न कोई उनके बहकावे में आ जाती है। होता क्या है, कभी किसी पुल के नीचे, कभी किसी नदी में, कभी किसी तालाब में, कभी किसी झाड़ी में, फिर उसकी लाश मिला करती है। और इस्लाम की शहजादियों, खुदा की इज्जत की 100 बार कसम, खुदा की इज्जत की 100 बार कसम, अगर किसी ने तुम्हें वकार और इज्जत अता किया है, उठा के देखो मक्के की तारीख, जब तुम पैदा होती थी ना, तो तेरा बाप तुझे अपने हाथों से जमीन में दबा देता था, तुझे जीने का कोई हक नहीं था। तुझे तो अगर किसी ने सम्मान के आसमान पे पहुंचाया है तो रहमतुल्लिल आलमीन आका ने पहुंचाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर किसी ने तुझे वकार अता किया है
تو رحمت والے آقا نے وقار عطا کیا ہے. او میری پیاری بہنوں، یہ تمہاری آزادی کی بات نہیں کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنی ہوس کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں. وہ تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں. اگر تمہیں کوئی اس طریقے سے بات کرے، تم سے کوئی ایسے کہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی سوشل میڈیا پر زیادہ مشہور ہونے کی کوشش مت کرنا، زیادہ فالوور بڑھانے کی کوشش مت کرنا. یہ کام تمہارا نہیں ہے. تمہارا تو بڑا مقام ہے، تمہارا تو رتبہ پہلے ہوئے نبی پاک نے اتنا اونچا کر دیا. نبی نے فرمایا جب بیٹا پیدا ہو تو 10 رحمت، بیٹی پیدا ہو تو 20 رحمت. او پیاری بیٹی، جب تک تو باپ کے ہاں رہتی ہے نا، باپ کے لیے رحمت بن کر کے رہتی ہے. جب تیری شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان اور آدھا ایمان ہو جاتی ہے. اور جب اللہ تجھے لال اور بیٹا بیٹی عطا کرتا ہے نا، تو وہ جنت الفردوس جس میں پہنچنے کی تمنا ہر انسان کی ہے، اللہ وہ جنت اٹھا کے تیرے قدموں کے نیچے ڈال دیتا ہے. تجھے اس سے بڑا وقار کیا چاہیے؟ اس سے بڑا رتبہ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے؟ تو دیکھے گی جب یہ میدان محشر قائم ہوگا کہ آزاد گھومنے والے، کہ بے پردہ گھومنے والے، کہ اسلام پر بھونکنے والے، مذہب اسلام کی عظمت کو نہ سمجھ کر کے اسلام کے خلاف بولنے والے، یہ پل صراط پہ کٹ کے یہ جہنم میں گرتے ہوگے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ صابرہ شاکرہ فاطمہ الزہرا تیرے لیے دعا کے لیے تو اپنے داجل کو پھیلا کے کہے گی، میرے مولا مصطفیٰ جان رحمت کے گنہگار امت کی مغفرت کر دے، مصطفیٰ کریم کے گنہگار امت کی مغفرت کر دے. اسلام سے محبت کرنے والے، اسلام کے دامن میں آنے والے، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے تیری بندیاں ہیں مولا، تو انہیں بھی جنت عطا فرما دے، انہیں بھی جنت عطا کر دے. تو سننا، جنہیں لگتا ہے کہ عیش و عشرت 4 دن کی یہ زندگی کے لیے، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم تو قید ہو گئی ہو نا، خدا کی قسم تم قید نہیں ہو، ہمیشہ کے لیے فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، یہ ان کے لیے ہے ہمیشہ جہنم میں وہ جائے گے اور جنت میں ہمیشہ عیش و آرام کے لیے اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین کے اس مبارک جشن میں آنے والوں، خدا را کبھی بھی ایسے کسی بھی فتنے کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینا، کبھی بھی توجہ نہیں دینا ہے. اور کوئی بھی کچھ کہے، بڑی ٹولی نکلی ہے محفوظ بھائی، بڑی ٹولی نکلی ہے. لوگ جامعات، مدرسے، مسجد، امام، نہ جانے کیا کیا لوگ بن گئے اور نہ جانے کیسے کیسے بہکاتے ہیں. ایسا ہے نا، وہ تمہارے گھر کے بچے پڑھ نہیں پاتے، میرے یہاں پہ جو فری میں پڑھاؤں گا. ایسے لوگ فری میں پوری ایجوکیشن، تمہارے 3-4 بچے سب کو فری میں پڑھاؤں گا، میرے مدرسے میں بھیجو. دیکھیں، نور دیکھ کے پریشان مت ہوئیے گا، بہت غور سے سنیے میری بات. اگر کسی کا نام نور ہو، کسی کا نام نور ہو، تو صرف نور دیکھ کے آپ ادھر مت چلے جائیے گا، پہلے دیکھیے گا کہ صرف نام نور ہے یا مصطفیٰ کی نورانیت بھی ہے. خالی نور دیکھ کے اشارے کی بات ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور اگر ایسا کوئی ملا، اگر ایسا کوئی مولوی یا ایسا کوئی پاکھنڈی آپ کو مل جائے اور کہے کاروبار کروا دیں گے، پلاٹ دلوا دیں گے، مکان بنوا دیں گے، بیٹی کی شادی کروا دیں گے، تمہارے لیے گاڑی خرید کے دے دیں گے، چلانا، ڈرائیوی کرنا، اپنے بچوں کو پال لینا وغیرہ وغیرہ، بیٹے کے لیے انتظام کر دیں گے، سعودی بھجوا دیں گے وغیرہ وغیرہ. اگر کوئی ایسا بدبخت آپ کو ملے اور ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو کہنا تیرا پلاٹ تجھے مبارک، تیری زمین تجھے مبارک، تیری تعلیم تجھے مبارک، تیرا مال تجھے مبارک، تیرا یہ جاہو جلال تجھے مبارک. نہ مجھے کاروبار کی ضرورت، نہ مجھے تیرے مال کی ضرورت، نہ تیرے تعلیم کی ضرورت. ہم غریب ہیں تو کیا ہوا، تو ہمارے ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے، ظالم اپنی زبان بند کر. تو امیر ہے تو تیری امیری تجھے مبارک ہو، ہم غریب ہیں تو ہماری غریبی ہمیں مبارک ہو. ہم تو دبانگے دعال یہ کہتے ہیں، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا جاہو جلال دے
نوازنے والا اجمیر کی دھرتی پہ غریب نواز لینا. ہمارے لیے وہ در کافی ہے, وہ در کافی ہے. ہم ٹکڑوں پہ پڑنے والے نہیں ہیں غیروں کے, ہمارے لیے تو صرف اتنا کافی ہے, کون دیتا ہے دینے کو, وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہمارا نبی. ٹکڑے سے تو یہاں کے پلے. آئے ہائے ہائے, آئے ذرا غور کریں اور عہد کریں. میری ماں بہنیں, میرے بھائیوں, کچھ بھی ہو جائے لیکن جو ایمان کربلا سے ہوتے ہوئے ہم تک آیا ہے یہ ہمارے سینے سے کبھی نہ نکلنے پائے. یہ پوری کوشش ہونی چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اس مبارک آستانے کے قریب بیٹھنے والے